نبیوں کو اللہ نے معصوم بنایا. اب اللہ نے سب کو معصوم بنایا اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ محنت دے کر بھیجا کہ تم جا کر انسانوں کو بتاؤ اور سمجھاؤ کہ کامیابی والی محنت اور ملک اور مال والی محنت نہیں ہے. کامیابی والی محنت وہ ہے جس سے ایمان بنے، اعمال صالحہ تیار ہوں. اس بات کو چونکہ نبیوں کو سمجھانا اللہ نے ان کے ذمے لگایا، اس لیے اللہ نے اکثر نبی وہ بھیجے جن کے پاس ملک نہیں تھا اور مال نہیں تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہلے کوئی مال نہیں تھا، کوئی ملک نہیں تھا. وہ دعوت کا کام کرتے رہے اور اپنی ترتیب پہ چلتے رہے. اللہ نے ایک دن ان کو اٹھا کر جیل خانے سے وزارت کے تخت پر لے جا کر ان کو اللہ نے بٹھا دیا اور ایک خواب کے ذریعے سے ان کی اس عزت افزائی کو اللہ نے وجود عطا فرمایا. اب سارے نبی جو آئے وہ سارے کے سارے ایک ہی دعوت لے کر آئے کہ کیا انسانوں اللہ سے کامیابی لینی ہے، اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ. تو جو نبی آتا اس کا نام آگے لگ جاتا. فنوح صفی اللہ. اب موسیٰ کے آگے کیا لگتا؟ کلیم اللہ. اور ابراہیم علیہ السلام کے آگے کیا لگتا؟ خلیل اللہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آگے کیا لگتا؟ وعیسیٰ روح اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ نے بھیجے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی معجزے ان کو عطا فرمائے کہ جو قرآن ان کے ذکر سے بار بار بھرا ہوا ہے. سنت موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے تھے اپنی بیوی بچوں کو لے کر، اور ارادہ تھا کہ فرعون نے میرے قتل کے وارنٹ جاری کر رکھے، اگر میں شہر بڑے میں گیا اور میں پکڑا گیا تو میں قتل ہو جاؤں گا. لہذا دل میں یہ سوچ کے آ رہے تھے اب میں ملک مصر میں جاتا ہوں، کسی گاؤں میں چھپ کر اپنی باقی زندگی گزار لوں گا. اب کوہ طور کے پاس پہنچے، اللہ نے ان کو رستے سے ہٹا دیا. اب راستہ بھی ان کو جانے کا آگے نہیں مل رہا. اتنے میں دیکھا کہ سامنے آگ ہے. کہنے لگے اپنے گھر والوں سے آپ سب یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور جا کر آگ لے کر آتا ہوں اور ان سے راستہ بھی آگے کا پوچھ کر آتا ہوں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو کیا دیکھا؟ سبز درخت ہے اور اس میں سے روشنی ظاہر ہو رہی. جب اور قریب گئے تو آواز آئی اس سبز درخت میں سے، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی اور موسیٰ علیہ السلام اس دعوت سے فوراً متاثر ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ آپ سے ہم نے بڑا کام لینا ہے، فرعون کے پاس آپ کو بھیجنا ہے، اس کی تیاری کرنے کی ہمیں آپ کی یہاں ضرورت ہے. آپ بیٹھیں، ہماری بات دھیان اور توجہ سے سنیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے اللہ مجھے تھوڑی اجازت دے دو، میں جا کے بیوی بچوں کو کچھ انتظام کراؤں، کچھ ان کو آگ بھی دے آؤں اور ان کو تسلی بھی دے، میں پھر آ جاؤں گا. پھر یہ جو آتے ہیں نا بیان ہوتا ہے اس وقت بات بنتی ہے اور پھر آدمی کہتا ہے میں پھر دیکھ لوں گا. یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے انسان کو ترقیات سے روکنے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے باری تعالیٰ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، وحش بہا علی غنمی، اور میں اپنی بکریوں کو پتے بھی درختوں کے جھاڑ کے کھلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا القھا، اے موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو آپ زمین پہ ڈال دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے باری تعالیٰ آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ لاٹھی کو پھینک دو، یہ تو میرے فائدے مند چیز ہے، میں اس کو کیوں پھینکوں؟ یہ نہیں حضور فرمایا. اللہ کا حکم ملا فوراً پھینک دیا. کوئی نیا کام نہیں تھا. اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام روزانہ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکتے تھے، لیکن اس دن جو پھینکا اللہ کے حکم دینے کی وجہ سے وہ لاٹھی ایک دم سانپ بن گئی. اور جو سانپ بنی نظر پڑی تو دیکھتے موسیٰ علیہ السلام تو واللہ مدبرن وہاں سے تشریف لے گئے دوڑتے ہوئے پشت پھیر کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حضرت موسیٰ
ہم نے آپ کو حکم دیا کہ لاٹھی کو پھینکو، آپ نے لاٹھی کو پھینکا، ہم نے اس کو سانپ بنا دیا، آپ نے ہمارے حکم کو ماننے کی طاقت کا اندازہ لگا لیا۔ اب ہم آپ سے کہتے ہیں خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اب سانپ کو پکڑیں اور ڈرے نہیں، ہم اس کو پہلی حالت پہ واپس لے آئیں گے۔ اب آتا ہے کہ اب جو اللہ نے حکم دیا کہ پکڑو اس سانپ کو، تو یہ نہیں ڈرتے ڈرتے جا رہے ہوں کہ دم سے پکڑوں گا۔ اللہ کے اس فرمان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں سے سانپ کا سارا ڈر اللہ نے اپنے کرم سے نکال دیا، اور پھر آگے گئے اور جہاں اس کا منہ تھا وہاں ہاتھ اپنا رکھا، رکھتے ہی اللہ نے سانپ کو لاٹھی بنا دی۔ اللہ نے دکھایا اے حضرت موسیٰ، میرے حکم کو ماننے کی اتنی طاقت میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیا اور سانپ کو لاٹھی بنا دیا۔ یہ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو اب میں ایک کام کے لیے بھیج رہا ہوں، آپ جائیں اور فرعون کے دربار میں جائیں اور جا کر اس کو آپ دعوت دیں ایمان کی، اسلام میں داخل ہونے کی۔ تو دعوت کے لیے ہم آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ فرعون کے پاس آپ بھی جائیں، آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے باری تعالیٰ میں تو جانے کو تیار، لیکن فرعون مجھے قتل کرنے کو تیار، وہ مجھے قتل کرے گا۔ نہیں نہیں، آپ ڈرو مت، فرعون ہمارے قبضے سے باہر نہیں ہے، اس کا دل ہمارے قبضے میں، اس کا جسم ہمارے قبضے میں۔ اس کے دل کی دھڑکن فرعون کے اپنے نظام سے چلتی ہے یا اللہ کے نظام سے چلتی ہے؟ اس کے خون کی گردش وہ فرعون کے اپنے نظام سے ہو رہی ہے گردش یا اللہ کے چاہنے سے ہو رہی ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ جائیں اور بالکل نہ ڈریں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں۔ فرعون جتنی باتیں بولے گا وہ ساری میں سنوں گا، جتنی حرکتیں کرے گا وہ ساری میں دیکھوں گا، میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، جہاں ضرورت پڑی اس کی گردن وہی دبا دوں۔ اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں پہنچ گئے فرعون کے شاہی محل کے دروازے پر، پھٹے پرانے کپڑے، ہاتھ میں لاٹھی، سر پہ پگڑی، پاؤں میں جوتے، لکڑی کی چیز دونوں بھائیوں کے پاؤں کے اندر۔ اب دربان سے جا کر کہنے لگے حضرت موسیٰ، ارے میاں دربان ہماری بھی سنو، ہمیں آپ کے بادشاہ فرعون سے ملاقات کرنی منظور ہے۔ تو اس دربان نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ کو مغالطہ لگ گیا، ہمارا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اور کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، لہذا یہ غریبوں فقیروں سے نہیں ملتا، یہ مالداروں اور جرنیلوں اور بڑے لوگوں سے ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی ہماری بھی بات سنو، ہمارے میں اور دوسروں میں ایک فرق ہے، باقی تو سارے ملتے ہیں فرعون کو اس سے کچھ لینے کے لیے، اور ہم آئے ہیں فرعون کو کچھ کیا کرنے کے، دینے کے لیے، اور ایسی چیز ہم اس کو دینا چاہتے ہیں جس کا حاصل کرنا اس کے لیے بہت ضروری، اگر وہ ہماری بتائی ہوئی چیز اپنے اندر نہیں پیدا کرے گا تو اس بادشاہ میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ وہ دربان گیا کہ جی دروازے پہ دو فقیر کھڑے ہیں، وہ دونوں آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ فرعون نے کہہ دیا اچھا چلو آنے دو، کوئی دن فقیروں کا بھی صحیح، ان سے دل لگی کر لیں گے ہم۔ اب موسیٰ علیہ السلام اندر پہنچے، دیکھتے ہی فرعون نے پہچان لیا، اوہو آپ تو حضرت موسیٰ ہیں، میرے محل میں رہتے تھے، ایک ہمارے قوم کا آدمی اپنے قتل کیا، پھر آپ یہاں سے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوں تو میں وہی آدمی، لیکن جب میں آپ کے پاس تھا تو انا احد من البشر، تو میں انسانوں میں سے ایک انسان، عام انسان کی طرح تھا۔ آج میں آپ کے پاس آیا ہوں رسول رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ کی طرف سے قاصد اور رسول بن کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا، فرعون کہنے لگا اللہ تو آپ رب العالمین مانتے ہیں؟ اللہ تو پہلے زمانے میں تھا، میرے زمانے میں اللہ نہیں رہا، اب اس زمانے میں تو میرا نعرہ یہ ہے انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں، پالنے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا نہیں نہیں نہیں،
اے فرعون آپ رب نہیں ہو، اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ اپنی تمام قدرتوں کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ موسیٰ سے کہا فرعون نے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بغل میں ڈالا، نکالا، بڑا چمکدار ہو کے نکلا، لاٹھی کو نیچے ڈالا تو وہ سانپ بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کے ایک دفعہ تو فرعون کا دل ہل گیا، اور یہ سانپ بن گیا، مجھے کاٹ نہ لے۔ لہذا اس نے کہا اچھا آپ ایسا کرو کہ اس کو تو آپ اپنے قابو میں لاؤ، اس کو میرے سے ہٹاؤ۔ میں سمجھ گیا آپ میرے پاس سے گئے ہیں اور جادو کا علم سیکھ کر آئے ہیں، اس لیے میں آپ کا مقابلہ جادو کے زور سے کروں گا۔ میرے پاس بہت بڑے بڑے جادوگر سحارون عظام، بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں میرے پاس، میں ان سب کو جمع کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، جتنے جادوگر آپ نے جمع کرنے ہیں وہ کر لو، میں ان سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میرے ساتھ کوئی حکومت کی طاقت نہیں، میرے ساتھ کوئی فوج کی طاقت نہیں، میرے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت ہے۔ اب سارے ملک مصر سے فرعون نے جادوگر جمع کیے اور یہ اعلان کیا کہ حضرت موسیٰ کو ہم نے شکست دینی ہے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 جادوگر وہاں جمع ہوئے فرعون کے بلانے پر، اور ان سب کو فرعون بڑا لالچ دے رہا تھا، اگر آپ لوگوں نے سارا زور لگایا اور زور لگا کر آپ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی تو انکم اذا لمن المقربین، آپ لوگ میرے قریب قریب اس مجلس سے پارلیمنٹ میں آپ لوگ میرے قریب قریب بیٹھیں گے، آپ کو دور نہیں بٹھاؤں گا میں، میری سینٹ کی آپ ممبر بنیں گے۔ ان کو بڑے لالچ دے رہا، جادوگروں نے کہا کہ ہم بھی سارا زور لگائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا القوا ما انتم ملقون، ارے تم نے جو جادو دکھانا ہے وہ دکھاؤ۔ تو انہوں نے 70,000 سانپ بنا دیے جادو کے زور سے لاٹھی کے، اور 70,000 سانپ بنا دیے انہوں نے جادو کے زور سے اپنی رسیوں کے۔ اے حضرت موسیٰ آپ کے پاس تو سنگل جادو، آپ لاٹھی کو سانپ بناتے ہیں، ہمارے پاس ڈبل جادو، ہم لاٹھی کو بھی سانپ بنائیں گے، رسیوں کو بھی سانپ بنائیں گے۔ تو 70,000 جمع 70,000 1,40,000 سانپ میدان میں سب کو نظر آ رہے تھے۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو انہوں نے تیار کیا تھا۔ اب پہلے دن تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ چھوڑ کر میدان دوڑ گئے تھے کہ اللہ یہ تو سانپ بن گیا، میں نہیں ٹھہرتا ادھر۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا ایمان پہلے کی نسبت آگے پہنچ گیا، مضبوط ہو گیا۔ جب 1,40,000 سانپ دیکھے تو موسیٰ علیہ السلام میدان چھوڑ کے تو وہاں سے نہیں گئے، وہاں ڈٹے رہے، لیکن اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، دل میں موسیٰ علیہ السلام کے خوف چل رہا تھا، اور خوف یہ تھا کہ اے باری تعالیٰ ان انسانوں کو کیسے پتا چلے گا کہ موسیٰ سانپ تو بنا ہے اللہ کے زور سے، اللہ کی طاقت سے، اور فرعون کے جتنے سانپ بنے ہیں جادوگروں والے وہ سارے کے سارے جادو کے زور سے بنے ہیں، ان عام لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ اللہ نے فرمایا جو آپ کے پاس لاٹھی ہے اس کو آپ پھینکو، تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے جادو کا زور بنا رکھا ہے وہ سارا میں ختم کروں گا اور پھر آپ کو عزت دوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو ہمیشہ سانپ بنتا تھا چھوٹا، آج بنا اتنا بڑا سانپ کہ وہ منہ کھولے تو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان 1 میل کا فاصلہ۔ کتنا فاصلہ؟ یعنی 1 کلومیٹر کے اوپر، یعنی 8 فرلانگ، 5 فرلانگ پہ 1 کلومیٹر بنتا ہے، تو 1.5 کلومیٹر سے زیادہ اس کا منہ کھولا، اور اس نے جادوگروں کے سانپوں کو اپنے پیٹ میں ڈالنا شروع کیا۔ ڈالتے ڈالتے وہ 1,40,000 سانپ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کے پیٹ میں چلے گئے۔ جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو کی طاقت سے نہیں ہوا، یہ اور کسی طاقت سے ہوا ہے۔ تو سارے جادوگر بیک زبان پکار اٹھے
آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اب اس میں کیا ہے؟ ہم تبلیغ والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہم تو کسی کے دشمن نہیں، ہم تو سارے انسانوں کا بھلا چاہتے ہیں، فائدہ چاہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم کسی کے دشمن ہیں بھائی؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے دوستوں کو بھی اللہ جنت میں لے جائے اور اللہ ہمارے دشمنوں کو بھی جنت میں لے جائے۔ ہم تو اتنا بڑا دل اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بارے میں یہی جذبہ رکھتے تھے کہ فرعون جنت میں چلا جائے۔ فرعون منصوبے بناتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے اور ان کی دعوت کو ختم کرنے کے۔ ایسے ہمارے زمانے میں جو ہمارے تبلیغی کام کے شیاطین الانس والجن مخالف ہیں، وہ اسکیمیں ہمارے خلاف بھی بنائیں گے، لیکن ہمیں ان کی اسکیموں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے، کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں اللہ نے دکھایا